بٹ صاحب لاہور میں دھند وغیرہ تو نہیں تھی آج؟ میرا خیال ہے موسم تو بالکل صاف تھا، لیکن کل رات بڑی دھند پڑی، پھر صبح بھی بڑی پڑی، اور پھر کافی ہم نے دیکھا کہ کچھ دن میں تارے بھی، پھر دن میں تارے بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ میں صرف اس میں ضمنی سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بٹ صاحب آپ کو کل کیسے پتا تھا کہ یہ ابھی نتیجہ فائنل نہیں ہے، ابھی تو بڑھنی ہے سیٹیں؟ پہلے سمینہ کی بات کا جواب اگر آپ اجازت دیں تو پہلے موسم کا احوال اور پھر الیکشن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ کسی بھی وقت چل پڑ سکتا ہے۔ میری باری نا، تو اس کو مزہ لے ذرا۔ اب ہلکی ہلکی سردی جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب فوری طور پر کچے دھاگے کی طرح صنم کھچے چلے آئے ہیں لاہور۔ صبح ملاقات ہے ان کی، اور اس میں شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جی آپ آصف زرداری سے ملے، اور خاص طور پر بڑا اہم نام انہوں نے فضل الرحمان صاحب کا بھی نام لیا ہے۔ اب ذرا اس پہ ذرا تھوڑا سا سمینہ ذرا غور کیجئے گا کہ حالانکہ فضل الرحمان صاحب اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ کوئی ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن وفاداری کی انتہا دیکھیں ذرا کہ پھر بھی نام انہوں نے جنید صاحب فضل الرحمان کا ساتھ رکھا ہے۔ کہہ دیا میری آپ نے آواز نہیں سنی جب آپ نے کہا وفاداری کی انتہا دیکھیے، میں نے اسی لمحے جزاک اللہ پورا سب سے بڑی جماعت ہے، اس پر کوئی جو آپ نے کہا تھا نا مزہ لیں، تو انہوں نے بھرپور مزہ لیا۔ بالکل جی جی کیا بھائی آپ نے فرمایا؟ تھوڑی سی مزید وفاداری کا وہ مظاہرہ کر دیتے تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے قائد کا نام لے دیتے، قائد کا نہ لیتے، قائد کا پارٹی کا نام لے دیتے تو زیادہ گریس ہوتی، زیادہ وفاداری کا مظاہرہ ہوتا۔ بڑی حیران کن بات ہے جنید بھائی آپ کی طرف سے یہ بات، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے اس وقت کاغذوں میں، تو یہ کون سی بڑی جماعت؟ تو یہ 92 کون ہے؟ کون آزاد ہے؟ آزاد کون ہے؟ انہوں نے ان کے بھائی ان کی جماعت الیکشن کمیشن ہی نہیں مان رہا، آپ کیسے مان رہے ہیں؟ جماعت مان رہا ہے۔ حضور یہ کلیئر کر لیں، الیکشن کمیشن نے نہیں کہا کہ وہ جماعت نہیں ہے، بالکل نہیں کہا، بلکہ جو سلمان اکرم راجہ کا فیصلہ اس میں لکھا ہے، سپریم کورٹ نے نہیں کہا۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے 2 دفعہ کہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی حصہ لے رہے ہیں، آپ سے صرف نشان واپس لیا گیا، بالکل بس۔ تو سر یہ ذرا نشستیں بھی دے رہے ہیں ان کو آپ؟ جی وہ بھی یہ جب کچھ اعلان کر دیں گے کہ ہم شامل ہو گئے ہیں جماعت میں۔ کہاں کس میں شامل ہو گئے؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں اپنی جماعت میں، علامہ راجہ ناصر عباس کی چلیں کسی میں بھی، یہ تو ان کی چوائس ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی چوائس ہے۔ بٹ صاحب دا گریٹ، ہم تو صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ 62 سیٹوں والا جو ہے وہ اتنا گریسفل شخص ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے جو اتنی ویژنری قسم کی تقریر فرمائی ہے، وکٹری سپیچ، وکٹری سے پہلے اس میں اور تھوڑی سی گریس اور ڈال لیتے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا فیکٹ اینڈ فگر بیان کروں جنید بھائی؟ سر فیکٹس اینڈ فگر تو مار مار۔ الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے وہ سن لے ذرا۔ کہتا ہے قومی اسمبلی کی 265 میں سے 235 کے رزلٹ تو ہے وہ گئے ہیں آ۔ اچھا الیکشن کمیشن نے ایسے ہی لکھا ہے کہ وہ تو گئے ہیں آ، امینڈمنٹ بھی جیسے تڑکا بھی تو لانا ہے دیسی کیوں؟ آپ کو تو پتا ہے آپ کریلے کو شوق سے کھانے والے۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کی ہیں 95 جن کو آپ کہہ رہے ہیں آزاد والے جو بندے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، حالانکہ وہ پی ٹی آئی والے ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہے۔ چلے مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ نون لیگ 66، پی پی 52۔ اچھا اب یہ جو مربع بننا ہے، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم والا، یہ ان کے خالہ کا بیٹا ایم کیو ایم، پپو کے بیٹی جے یو آئی فے، اور کاف لیگ والے، اور آئی پی پی والے، بی این پی والے، اے این پی والے، وہ بھائی جان ایسی تاوی دے وچ پانیاں جے عمران صاحب کے نہیں پانی جے، اس مربے کو چون چون کا مربع کہتے ہیں۔ کہہ لیں آپ کی مرضی ہے، عام طور پہ کہتے ہیں اس کو مکس اچار بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ ان پارٹیوں کا اشتقاق مجروح نہ کریں یار، خدا کا واسطہ ہے، بڑی قابل احترام ہے۔ غلط تو نہیں ہوتا، مزیدار ہوتا ہے۔ آپ اردو اٹھا کے تو دیکھیں سر، چون چون کا مربع بڑا مزیدار ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن آپ جس انداز سے کہہ رہے ہیں چو چو، وہ تھوڑا سا ذرا دب گیا تھا لفظ۔ اچھا 20 سیٹیں تو یہ بھی عمران یعقوب صاحب، یہ بھی تو کہاں جائیں گی؟ یہ بھی تو آپ کے پلڑے میں جائیں گی۔ اگر یہ سیٹیں آپ 66 کے ساتھ ذرا ملٹیپلائی کر لیں، جمع کر لیں، تفریق کر لیں، تو بھائی جان اس وقت لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون ہے۔ یہ بٹ صاحب نے تو کرتی ہے نون۔ اچھا بٹ صاحب وہ سوال بیچ میں رہ گیا، وہ آپ نے جو کل یقین کے ساتھ تو میاں صاحب نے نہیں کی تھی۔ نہیں وہ سر جتنا یقین کل رات کو تھا بٹ صاحب کو، میں تو اس کا پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کیسے پتا تھا بٹ صاحب آپ کو؟ یہ کہاں سے الہام ہوا تھا آپ کو کہ ابھی یہاں پہ معاملہ رکے گا نہیں؟
یہ دیکھیں 30-35 سیٹیں بڑھانی ہیں نون لیگ کی. دیکھیں بھائی ہمیں کچھ 27 سال ہو گیا عمران یعقوب اور جنید صاحب کے متحد کام کرتے ہوئے. ہم ٹرینی رپورٹر سے شروع ہوئے ہیں, کوئی لینڈ مسائل نہیں آئے کہ ایک دم ٹی وی میں آگے بیٹھ گئے ہیں. بڑی مشکل سے رپورٹر بنے, پھر ڈپٹی چیف رپورٹر بنے, پھر چیف رپورٹر بنے, پھر اسائنمنٹ ایڈیٹر بنے, پھر بیورو چیف بنے. آج اللہ پاک نے اور عزت دے دی ہے. 27 سال کا تجربہ ہے. ہم سونگ لیتے ہیں کہ باغ میں کون سا پھول کیا ہے. نظر آ رہا تھا آپ کو کہ مسلم لیگ نون کلین سویپ کر رہی ہے, اس میں کیا حیرانی والی بات ہے؟ سر یہ ایک بات تو ویسے حیران کن آپ نے بتائی, یعنی آپ ایک ہی پارٹی کے بیکڈ کینڈیڈیٹ کو ایک جماعت نہیں مان رہے, لیکن باقی جو ساری چھوٹی پارٹیز تھی ان سب کے لوگ پی ایم ایل این میں ڈال کے انہوں نے کہا دیکھیں لارجسٹ پارٹی بن گئی. وہ سارے کب پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے ہیں. اور بھائی پی ڈی ایم وہ حکومت کس کی آ رہی ہے؟ جو 15 مہینے شہباز شریف نے کام کیا تھا, اب وہیں سے پھر شروع ہو جانا کام. اچھا ایک منٹ, یہ 2-3 دن پہلے کس کے بارے میں کہہ رہے تھے ایک دوسرے جن سے آج ملنا ہے, کھانا بھی اکٹھے کھانا ہے؟ تو یہ وہ جو تھے یہ اپنے وکیل صاحب جو ہے لطیف کو سر, نہیں یہ جو جنہوں نے آج وہ اسٹیج سیکرٹری تھے صاحب, کس بندے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے؟ یہ آپ سے بات ہوئی ہوگی, مجھے تو نہیں, تقریر میں کرتے تھے بات صاحب, بتائیں نا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انڈرسٹوڈ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. کون؟ استغفر اللہ, میں نے تو پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں کی بھائی. کل سے آپ پی ڈی ایم کی آپ نے خدا کا خوف ہے, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شامل ہی نہیں. دور اندیشی کو ڈال دیا آپ نے. کسے میئر علی دور اندیشی کو سلام ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کے جو طنز تھے ان کا جواب نہیں دیا پی ایم ایل این نے اس طرح سے. لیکن ایک چیز اس میں ہے, کچھ پنجاب کی ویسے میں چاہ رہا تھا کچھ بات تھوڑی سی کرنے, وہاں پہ کیا صورتحال؟ میں ذرا چودھری صاحب سے تھوڑی جنوبی پنجاب میں, اچھا وہ چودھری صاحب سے کچھ, جنوبی پنجاب کے بعض شہروں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, رزلٹ روکے ہوئے, اس میں سر وہ کر لیتے ہیں, ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آگے گورنمنٹ کس کی بن رہی ہے؟ اگر سینٹر میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں, ادھر مریم صاحبہ فیملی لمیٹڈ پارٹی چل رہی ہے, جنید سلیم صاحب بہت پارے نے جب تک پہلے آپ کرتے نہیں ہیں نا, جو رزلٹ رکے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کرتے, جو بڑی تعداد ہے, تو ہم ایک سکپ کر رہے ہیں. بہت بڑا. اچھا چودھری صاحب جیلم سے تو کوئی خبر دے دیں, ہمیں ویسے تو نہیں مل رہی, کوئی آپ ہی خبر دے دیں. جیلم میں کون جیتا ہے, کون ہارا ہے, کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا وہاں بڑا شفاف الیکشن ہوا ہے, کیا ہوا ہے ادھر؟ نہیں, جیلم میں بھی ایسا ہی شفاف الیکشن ہوا ہے جیسے پورے ملک, اور جیلم کوئی ظاہر ہے پاکستان سے باہر تو ہے نہیں, جیلم میں بھی ویسے ہی ہوا ہے شفاف. اور جیلم چھوٹا سا ضلع ہے, اس کے آج قومی اسمبلی کی 2 نشستیں کا آج رزلٹ اناؤنس ہوا ہے. اس میں جو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ تینوں ایم پی ایس جیت گئے ہیں, اور اس میں ایک پاکستان استحکام پارٹی جو ہے ان کے ایک امیدوار کو شکست ہوئی ہے, جو کہ نون اور پی پی ان کا مشترکہ امیدوار تھے, اور سابق ایم پی اے ہیں ندیم خادم, وہ ہارے ہیں 30,000 کی ووٹ سے. ینگ پی ٹی آئی کا لڑکا وکیل ہے یاسر قریشی اس سے, اور پی پی 26 میں ناصر للہ جو ہیں, جو پچھلی بار اپوزیشن میں بھی ایم پی اے منتخب ہو گئے تھے نون کی طرف سے, اور اس بار وہ پی ٹی آئی کے اور ایم این اے وہ ہارے ہیں بریگیڈیئر مشتاق للہ صاحب سے, ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں. اور جو لیکن یہ تینوں نیچے والی سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کو گئی ہیں, اور جو سم ہاؤ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ نون کو چلی گئی ہیں. اور نون کی وہ جو رزلٹس ہیں وہ بھی آج جو ہے صبح کوئی 11-12 بجے آئے ہیں رکاوٹ کے بعد. تو ویسے ہی الیکشن جو ہوا ہے جیسا پورے ملک میں ہوا ہے, انتہائی شاندار, صاف اور شفاف, اور اب اس سے زیادہ میرا منہ بند ہی رہنے دو. نہیں, جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں فیصل بھائی, وہ کل سے جو ٹرینڈ چل رہا تھا اس کے مطابق ہی آ جائے ہیں رزلٹ وہاں پہ بھی, یا مختلف ہو گئے اسی شفافیت کے ساتھ آئے ہیں. کے بعد پھر رات گئے جو ووٹروں کا ٹرینڈ تھا اس کے مطابق, ووٹرز کا جو سیلاب آیا اس میں وہ بہ گئے آدھی رات کے ووٹر. وہ تھا نا سر کہ جب پولنگ ختم ہوئی تو ٹرینڈ آزاد کی طرف تھا, لیکن رات گئے ووٹروں کا جو ٹرینڈ تھا وہ پھر نون لیگ کی طرف سے. اچھا وہی انہی میں شامل تھا. اچھا وہ الیکشنز میں